جائیں گے, آپ دوسروں کو اکیوز کرتے ہیں, آپ کے جہاز نکلنے شروع ہو گئے ہیں یہاں سے, اور جو آپ کا سامنا کرتے رہے ڈٹ کے, احتساب عدالتوں کے سامنا کرتے رہے, نیب کا سامنا کرتے رہے, جس کو آپ نے بالکل ہتھیار کی طرح استعمال کیا, آپ نے ویپنائز کیا ہوا تھا, اور اب آپ اپنا غصہ میڈیا کے خلاف ویپنائز کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے آپ کے 2 کلمات سے؟ اب آپ کی وزارتیں نہیں رہیں, اب آپ کا اثر و وثوق نہیں رہا ریاستی, جو آپ مس یوز کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا, جب تھا بھی تو ہم ڈٹے ہوئے تھے, آپ بھی ڈٹے ہوئے تھے, ہم بھی یہاں ہیں, آپ لوگ میڈیا والے بھی یہاں ہوں گے, ہم بھی دیکھ لیں گے کون کہاں پہنچتا ہے, اور ہم کھڑے ہیں یہاں. اس قسم کی کالی قوانین, پیکا جیسے کالے قوانین اور عوام دشمن طریقہ کار کے خلاف ہم کھڑے ہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میڈیا کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہو. چپتے ہوئے سوال کیوں ہم سے نہیں ہوتے تھے, اور ہم ابھی بھی ہوتے ہیں, اور آپ کا حق ہے یہ سوال کرنے کا. کبھی ناشائستہ زبان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں رہنے دیں بات کو, لیکن آپ کو کسی کو کوئی حق نہیں ملتا کہ یہ دنگل کرے میڈیا کے ساتھ, جو صبح شام گرمی میں یہاں کھڑے ہوتے ہیں سب کی برابر کوریج کرنے کے لیے, سب کی یکساں بات سننے کے لیے, اور آپ کے توسط سے ہم پورے ملک کو اپنی بات سناتے ہیں. یہ بڑا اہم ایک فورم ہے, اور اس کو بدتمیزی کے ساتھ نہ ڈیل کیا جائے. ہم بھرپور پیپلز پارٹی بشمول اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف زرداری اس عمل کی صبح جو یہاں ہوا ہے, اس طوفان بدتمیزی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا, اب یہ اقتدار سے اتر آئے, چربی اتر آئی ہے ان کی آنکھوں سے, مگر لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کو وہی جنون ہے اقتدار کا, ابھی بھی نشہ چڑھا ہوا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں. پورے آپ کا جو آئین ہے اور قانون ہے اس سے بالا ہے, رول آف لا کی بات کرتے ہیں. رول آف لا ان کو کیوں نہیں ٹچ کرتا؟ اب کرے گا نا, ابھی تو صرف ایک سوال اٹھا ہے, یہ تو پہلے قطرہ تھا بارش کا, آگے تحمل پیدا کرے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. دوسری بات میں کرنا چاہتی ہوں, آج کیونکہ ہم ایک سیریس ایوان میں بیٹھے ہیں, جس کے ہاتھ میں سارے ملک کی اس وقت تقدیر ہے, جس کے ہاتھ میں, جس کے فیصلے کی بنیاد پر جمہوریت, پارلیمان اور آئین بچایا جائے گا, جس کے فیصلے کی بنیاد پر یہ وفاق ٹوٹنے سے بچے گا. آئی ہوپ اعلیٰ عدالتیں سن لے. لیکن تاریخ کیا تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن؟ وہ کیا تھا, جمعہ تھا جی 3 مارچ. یہ کیبل کب آیا؟ 3 اپریل کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمان کی بلائی گئی. 3 اپریل کو یہ کیبل 7 مارچ کو آیا تھا, اور 3 اپریل کو کس وقت ہمیں نوٹس ملا؟ میں پارلیمانی لیڈر ہوں, چیئرمین بلاول کو بھی ملتا ہے, نیشنل اسمبلی سے, سینٹ سے مجھے ملتا ہے. ہم جا چکے تھے ووٹنگ کے لیے, 4 بجے اجلاس تھا, 3 بجے ہماری کمیٹیوں کی میٹنگ تھی, 3 بجے تک ہمارے دفاتر میں کوئی نوٹس نہیں آیا تھا. 3 اپریل کو 3 بجے تک ہمارے دفاتر میں کوئی نوٹس نہیں آیا تھا. معمولی طور پر 7 دن کا نوٹس چاہیے ہوتا ہے, ہنگامی حالات میں 24 گھنٹے. چلے ہم لوگ جا چکے ہیں ایسی میٹنگ میں, لیکن ہنگامی حالات میں بھی 8 مارچ کو آتا, 9 مارچ کو آتا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور کابینہ بھی اس پر ملتی. پھر آپ ڈے مارچ کرتے, اور اندر کسی نے کہا کہ جی ڈے مارچ اس ملک میں بھی ہوا ہے. اس ملک میں کیسے ہوا ہے؟ امریکہ میں کیسے ڈے مارچ ہوا ہے؟ کیا جھوٹ کا انہوں نے دامن پکڑا ہوا ہے؟ خدا کے واسطے یہاں تو آپ اس طرح جھوٹ نہ بولیں. میں سفیر رہی ہوں ان سے پہلے, اسد خان سے پہلے. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کیسے ڈے مارچ ہو سکتا ہے؟ ڈے مارچ تو ان کا ہوگا وہاں, اور یہاں امریکہ کے سفیر کا ڈے مارچ ہوتا ہے. دوسرے ملک میں ڈے مارچ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پتہ نہیں اس کیبل میں سچ کیا ہے, کیونکہ وہ ڈیش 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 کر دیا جاتا ہے. ہم غدار ہیں, پورا ملک ڈیش 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 پر غدار ہے, پورا مقدمہ نیشنل اسمبلی کو ختم کرنے ڈیش 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 پر ہے. تو اس ڈیش 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 کیبل میں کیا تھا
کیونکہ جس اسسٹنٹ سیکرٹری سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور تشویشناک بات ضرور کی ہوگی، جب میں ہوتی تھی ایمبیسڈر بہت تشویشناک باتیں ہوتی تھیں، ہم کنوے کرتے تھے، فورن ڈے مارچ کرتے تھے، وہیں بات کو سیٹل کرتے تھے، معافیاں منگواتے تھے، پورے قوم کو معافی منگوائی ہم نے امریکہ بہادر سے، 7 مہینے معطل رکھا ہم نے سلالہ بیس، آپ کو یاد ہے سلالہ کے بعد کارگو نیٹو سپلائی لائنز ہم نے ہمارے شہداء کے بعد، سلالہ شہداء کے بعد 7 مہینے معطل رکھا ہم نے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، پاکستان کو نہیں جھونک دیا ہم نے، سارے پارلیمان کو یکساں کر کے بات کی، شمسی ایئر بیس بند کیا، پاکستان کو نہیں جھونکا کسی آگ میں، اپنی ذات کو بچانے کے لیے، پھر بھی ہم نے ڈپلومیٹک ٹائز رکھے اور کہا کہ آپ قوم سے معافی مانگیں۔ انہوں نے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ کیوں نہیں آئے پارلیمان کے پاس؟ کیوں نہیں ہماری طرح معافی منگوائی؟ مجھے بتائیں۔ اتنے غدار مطلب خوددار ہیں، میرے منہ سے صحیح بات نکل رہی تھی، مگر میں کسی کو غدار نہیں کہتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور انسان کو وہی کرنا چاہیے دوسروں سے جو وہ توقع رکھتا ہے، اور میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں معافی منگوائی امریکہ سے؟ وہ معافی نہیں مانگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں لائے؟